ایک بار پھر میں کہتا ہوں، معطوف بر وزن مفعول کا مترجمہ بنے گا موڑا گیا۔ اگر موڑنا لفظ بنتا ہے جھکانا، تو پھر موڑا گیا یا جھکایا گیا، یا ملانا ہے تو ملایا گیا۔ جس کے ساتھ ملایا گیا اس کو کہیں گے، جس پر اس کو جھکایا گیا، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے معطوف علیہ۔ لفظ دونوں سیم ہے، یہ بھی معطوف ہے، یہ بھی معطوف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریورس آ کے اس پر آ کے ملتا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے، تو یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اچھا، اب مرکب عطفی کی تعریف کو پہلے دیکھتے ہیں۔ وہ مرکب جس میں دو الفاظ کو جوڑنے یا ملانے کے لیے ان کے درمیان حرف عطف کا استعمال ہوا ہو۔ یہاں پہ ایک لفظ ہوگا، یہاں پہ ایک لفظ ہوگا۔ وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لفظ چار قسم کا ہو سکتا ہے، جملے کی شکل میں، مرکب کی شکل میں، فعل کی شکل میں، اسم کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، چلیں یہاں تعریف میں شاید آئی ہو، دو الفاظ کو جوڑنے یا ملانے کے لیے ان کے درمیان حرف عطف کا استعمال ہو، اسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اگر دو لفظ اس طریقے سے ملائے جائیں جن کے درمیان حرف عطف ہو، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب عطفی کہیں گے۔ اب میں نے تعریف ساری پہلے ادھر کر لی ہے، تو اب چھوٹی سی بات بتانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو دو الفاظ جن کے درمیان حرف عطف آ جائے تو وہ اس کا کیا نام ہوگا؟ مرکب عطفی۔ یہ ہو گیا جی اس کی تعریف۔ اب یہ تو ہوگی مرکب عطفی کی تعریف، یہ ہو گئے مرکب عطفی کے تین اجزاء، یہ ہوگی عطف کے بارے میں معلومات، ٹھیک ہے، اس کو کیوں ایسا کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ معطوف علیہ یا الیہ، میں نے دونوں کو سلیش میں ڈالا ہے۔ جس لفظ سے، یہ ذرا غور سے، تھوڑا سا نا مضاف الیہ کی طرح کا ہی معاملہ ہے، تو اگر بندہ توجہ نہ کرے تو اس میں اس عبارت میں ہی پھنس جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو میں اس طریقے سے ہی پڑھوں گا جس طریقے سے سمجھ آ جائے آپ کو، اور وہی طریقے سے بڑا کلیئر واضح پتہ چلتا ہے۔ جس لفظ سے، یہاں پہ روک کے دیکھیں اور توجہ کس طرف، دوسرا لفظ، جس لفظ سے دوسرا لفظ جوڑا یا ملایا جائے، جس لفظ سے دوسرا لفظ جوڑا یا ملایا گیا ہو، اسے معطوف علیہ یا الیہ کہتے ہیں۔ اس لفظ سے یہ لفظ ملایا ہو تو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معطوف کیا ہے؟ جس لفظ کو، معاملہ سے اور کو گئی ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ کو، یہ ہے سے مراد ہوگا یہ، کو سے مراد ہوگا یہ، اردو سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کو سے مراد کیا ہے؟ یہ اٹھ کے جا رہا ہے، اس کو ملایا جا رہا ہے، کس سے ملایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کو جوڑا گیا ہو یا ملایا گیا ہو اس کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ یہ بہت آسان ہے، چھوٹا سا سبق ہے، لیکن اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سمجھ آ گئی ہے تو بس بلا دیں، بعد میں آپ کو اگر بیان کرنا پڑے تو آپ اس طرح بیان نہ کر سکیں، آپ کسی کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکیں گے، سمجھ نہیں آئے گی تو بندہ بدظن ہو جائے گا کہ یہ مشکل کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، میرا کام ہی نہیں ہے۔ ہم اس نہج سے باہر نکل کے، ہاں جی، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اتنا سمپلیفائی کر کے لے کے آتے ہیں، ہر کوئی جو اردو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ عذر ختم ہو جائے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ کسی اور کا کام ہے۔ تو یہ معطوف علیہ کی تعریف ہو گئی، معطوف کی تعریف ہو گئی۔ حرف عطف کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا جی. حرف عطف دو الفاظ کو جوڑنے یا ملانے کے لیے جو حرف استعمال ہو وہ حرف عطف کہلاتا ہے. بات پھر وہی گھوم کے آ گئی. تو یہ آفیشلی لکھ دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا یہ بلیک حصے میں جا پھر دیکھتے ہیں کہ مرکب عطفی وہاں لکھا ہے. یہ باتیں ہم نے کر لی. یہ مرکب دو اسموں یا دو فعل یا دو جملوں. یہاں پہ اگر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ دو اسموں سے مراد تو یہ دو اسم ہو گئے, دو فعل سے مراد یہ دو فعل ہو گئے, دو جملوں سے مراد یہ دو جملے ہو گئے, تو مرکب کدھر گیا؟ تو مرکب اور جملہ دونوں جملہ ہی ہوتے ہیں. جملہ مفیدہ یا جملہ غیر مفیدہ وہ اس میں آ کے دونوں کو ایک نام دیا گیا. تو یہاں تین چیزیں کہی جائیں گی, دو اسم, دو فعل یا دو جملے. کلیئر ہوا؟ میں آگے تب بھی بڑھوں گا جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے. تو پھر پڑھتا ہوں. یہ مرکب دو اسموں یا دو فعل یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. وہی بات ہے, آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. اس مرکب کے تیسرے جزو کا اعراب پہلے جزو کے مطابق ہوتا ہے. جزو کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس لیے میں نے لکھا جزو 1, جزو 2, جزو 3. پہلا جزو یہ ہے, دوسرا جزو حرف عطف ہے, اور تیسرا معطوف ہے. پہلا معطوف علیہ ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن ہے بڑا امپورٹنٹ. اس مرکب کے, کس مرکب کے؟ مرکب عطفی کے تیسرے جزو کا اعراب, اس کا اعراب تیسرے جزو کا اعراب پہلے جزو کے مطابق ہوتا ہے. یہ سپیڈ اتنی سلو پتہ کیوں رکھی ہوتی ہے؟ یہ تعلیم بالغہ. چھوٹے بچوں کے لیے صرف پڑھ کے سنا دیں نہ تو ان کو سمجھ نہ آئے تو یاد تو ہو جاتا ہے. ہمارا کانسیپٹ ریورس رہے گا ہمیشہ, یاد کبھی نہیں ہوگا, سمجھ آنی چاہیے. سمجھ آ کے جملوں میں جا کے قرآن پاک میں جا کے جب اس کے اوپر آپ بحث کرتے گے تو آہستہ آہستہ یاد ہوگا. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے. اس لیے پڑھاتے وقت استاد کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ سپیڈ نہ مارے. میرے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس وقت صرف سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس مرکب کے تیسرے جزو کا اعراب پہلے جزو کے مطابق ہوتا ہے. آئیے جی ہم بات کرتے ہیں اسم کی. ہم نے پہلے پڑھا تھا کسی زمانے میں, شاید یہ پرانی بات ہو گئی ہو, میرے لیے تو بالکل نہیں ہے, کہ اسم کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ہاں جی, اسم کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایک اعراب کے حساب سے اس کو پہچانا جاتا ہے, یہ بات کی جاتی ہے. دوسرا جنس کے اعتبار سے, تیسرا عدد کے اعتبار سے, اور چوتھا اوسط کے اعتبار سے. ان 4 میں سے جب ہم مرکب توصیفی کی بات کرتے تھے تو پہلی شرط یہ تھی, آپ بتائیں پہلی شرط کیا تھی؟ کہ چاروں کے چاروں دونوں سائڈوں پہ برابر نہیں ہونے چاہیے. اللہ صاحب آؤ نمدان میں برابر ہونے چاہیے. کیا برابر ہونا چاہیے؟ مطابقت. اگر آپ بولو جی بولو, کون کون سے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ کو بالکل میں نے پہلے بھی 2-3 بار کہا ہے, یہ زبانی یاد ہونی چاہیے.